الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس مسائل کی مجلس میں ہم اذان اور اقامت کے مسائل کو سنتے ہیں۔ اذان کے کیا مسائل ہے، اقامت کے کیا مسائل ہیں۔ ہم اذان کو بہت معمولی عمل سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اذان کی آپ دیکھیں کہ اذان ہوتی ہے اور لوگ جیسے مشغول ہوتے ہیں ایسے ہی مشغول رہتے ہیں۔ اس کے مسائل کیا ہے؟ بہرحال یہ ہماری کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ اذان کے مسائل کو بھی سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہماری یہ اذان جس کو ہم دیتے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ کبھی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے کہ اذان کب سے شروع ہوئی، اس کو تو ہم جانیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں نماز کے لیے لوگ اندازے سے مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ کوئی اذان نہیں دی جاتی تھی، ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں اندازہ لگا لیتے، وقت ہو گیا تو اسی اندازے سے مسجد میں آ جاتے تھے اور اس کے لیے کوئی اعلان بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اس صورتحال میں بعض مرتبہ کافی انتظار کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ کوئی آیا نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نہیں لائے، وقت چونکہ متعین نہیں تھا اور لمبا انتظار بعض صحابہ کو کیا۔ جو پہلے آئے، جو صحابہ پہلے آئے ان کو تو اب پھر تک انتظار کرنا پڑتا تھا، اس لیے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے ایک دن صحابہ میں گفتگو چلی کہ نماز کے وقت کے لیے کوئی علامت مقرر کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس، یعنی چھوٹی لکڑی کو بڑی لکڑی پر مار کر آواز نکالنا، یہ اس کو ناقوس کہتے ہیں۔ چھوٹی لکڑی کو بڑی لکڑی پر مار کر آواز نکالنا، اس کو ناقوس کہتے ہیں، ایسا کرو۔ بعض نے مشورہ دیا کہ یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے، بیگل بجایا جائے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو آگ جلا دو، تو اس کو دیکھ کر لوگ آئیں گے کہ چلو بھائی آگ جلائی گئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ جب وقت ہو جائے تو کسی آدمی کو نماز کا اعلان کرنے کے لیے آبادی میں بھیج دیا جائے۔ 10 منٹ، جیسے ابھی ہم 10 منٹ کہتے ہیں، وہاں تو چوتھا نے کہا کہ ایسا اندازہ لگاؤ کہ کتنے وقت میں نماز کھڑی ہو جائے گی۔ کیونکہ بستی تو بہت بڑی نہیں تھی، اس لیے کہا کہ اعلان کروا دو، محلے محلے جا کر چلو بھائی آ جاؤ، جلدی سے لوگ آ جائیں گے، جلدی نماز پڑھ لیں گے۔ ایسی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حکمت پر معمول کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جا کر کہتے، محلہ محلہ جا کر چلو آ جاؤ جلدی۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک شخص 2 ہرے کپڑے پہن کر اترا ہے اور اس نے ایک دیوار کے کنارے پر کھڑے ہو کر اذان کے یہ کلمات پکارے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ صحابی نے خواب دیکھا کہ 2 ہرے کپڑے والے فرشتے اترے ایک دیوار پر اور انہوں نے دیوار کے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ کلمات کہنے لگے۔ کیا کلمات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان انہوں نے دی فرشتوں نے۔ یہ جب ہو گیا خواب تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میں نے
آج رات ایسا خواب دیکھا اور ایسے کلمات وہ فرشتے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اس طرح کلمات اذان کے سب کہہ رہے تھے۔ یہ فرشتوں کا خواب حضرت عبداللہ بن زید نے سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب برحق ہے، سچا خواب ہے، لہذا تم ان کلمات کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کو پہلے سے خدمت پہ لگایا گیا تھا کہ گھر گھر محلے جا کر آواز دو، تو اب آپ کا ایک کام یہ ہے کہ اب گھر میں جانا ہے، آپ ہی اپنی آواز سے یہ کلمات ان کو سکھا اور جو ہے اب اذان دینا شروع کرو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دینی شروع کی اور اس کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ جلدی جلدی اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے تشریف لائے۔ جیسے ہی پہلی مرتبہ اذان سکھائی اور پہلی مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جیسے ہی کلمات پڑے تو دوڑے جلدی جلدی، اور اپنی چادر زمین پر لگ رہی تھی اس کو بھی سمیٹا اور جلدی جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اذان ہو رہی تھی وہاں تشریف لائے اور فرمایا قسم کھا کر کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، میں نے بھی خواب دیکھا ایسا ہی جس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمات کہتے ہیں، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شکر کا اظہار فرمایا۔ پھر اذان اور پھر اذان کا طریقہ امت میں رائج ہو گیا، تو اس وقت سے یہ واقعہ اور اس واقعے سے اذان کی ابتدا ہوئی اور یہ سن ہجری 1 میں ہوا، سن ہجری 1 میں اذان کی ابتدا ہوئی۔ اصل میرے بھائیوں یہ ہماری اولادوں کو سکھلانا چاہیے، ایسا جہاں پر ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں گھر میں تو ان کو کبھی ایسا ہی بتاؤ کہ دیکھو اذان کی شروعات ایسے ہوئی، اس وقت ہوئی اور اس میں ایسا قصہ پیش آیا، جیسے اپنے گھروں میں اپنے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کو ایسی چیزیں سکھلاؤ۔ ہم کبھی کوئی چیز سیکھ کے جاتے ہیں تو اپنے تک محدود رکھتے ہیں اور سکھانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ امت میں اس طریقے سے دین کی باتیں بھی پھیلے گی اور خود ہمیں بھی محفوظ ہوگا، ہمیں یاد ہو جائے گا۔ اب اس اذان کی ہم نے ابتدا تو سنی، اب اس پر کیا ثواب ملتا ہے، اذان پر کیا ملتا ہے؟ ہمیں تعجب ہوگا کہ اذان پر اللہ رب العزت کتنے بڑے انعام دیتے ہیں۔ آپ سنیے، کبھی ہمیں سننے کا موقع نہیں آتا ہے، یہ تو ایسی مسجد کی برکت سے یہ باتیں سننے میں آ جاتی ہے۔ باقی آج کون ہے جو ایسی چیزوں کا مطالعہ کرے، کون ہے جو ان چیزوں کو پڑھے؟ یہاں مجلس میں کوئی نہیں آتا ہے تو کون گھر کی کتاب پڑھ کے بیٹھے گا؟ تو آپ دیکھیے اذان کی فضیلت آپ دیکھو، احادیث شریفہ میں اذان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اتنی ہی لمبی چوڑی اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے قسمباغ کی اذان حسرت تک آتی ہے 4 کلومیٹر، اور حسرت کی اذان وہاں تک جاتی ہے، دمروز کی اذان بھی یہاں سنائی دیتی ہے، ہماری اذان وہاں سنائی دیتی ہے۔ تو مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت لکھی جاتی ہے، اور جس در یا خشک چیز تک وہ آواز پہنچتی ہے وہ سب اشیاء اس کے لیے قیامت میں خیر پر شہادت دیں گی کہ ہاں اللہ اس بندے نے تیری طرف لوگوں کو بلایا تھا تو اس کی مغفرت فرما۔ اب یہ تو معمولی اذان ہے اور تو اذان نہیں بانگی کہتے ہیں، جہاں اس کا مقام یہ ہے کہ اس کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک بغیر محرم قیامت کے دن گواہی دے گی۔ آگے ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اذان کی فضیلت اور خیر و برکت کا علم ہو جائے تو تم اذان دینے کے لیے پورا اندازی کرنے لگو، چٹھی اٹھاؤ گے۔ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اذان پر کیا ملے گا، اگر یہ بتا دیا جائے، اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے، جیسے جمعہ کے دن پہلی صف میں 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنا اس کی فضیلت،
فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے تو تم آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگو، اب سے بکنگ شروع کر دو۔ اسی طرح اذان میں بھی تم آپس میں پورا اندازی کر لو، تم مائک کے پاس جھگڑنے لگ جاؤ کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، تو کہا جھگڑو مت، چٹھی اچھالو، جس کا نام نکلے گا وہ فجر کی اذان دے۔ اب کیسے اصل میں بھی آتے ہیں، ظہر میں بھی آتے، کیا ہوتا ہے؟ اس کی بہت فضیلت ہے، یعنی ہر ایک اذان کا اتنا شوقین ہو جائے گا کہ اس کے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت پیش آئے گی۔ ایک حدیث میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن حضرات میدان محشر میں سب سے لمبی گردان والے ہوں گے۔ سب سے لمبی گردن جو ہے وہ مؤذن کی ہوگی، یعنی ایسا نہیں کہ بوڑھا لگے گا ایسی لمبی، یہاں لمبی کا مطلب دوسرا ہے جو کہ آگے آپ سنیں گے۔ تو مؤذن کی اذان جو اذان دیتا ہے دنیا میں، اس کی گردن سب سے الگ تھلگ اونچی نظر آئے گی کل میدان محشر میں۔ لوگ پہچان لیں گے یہ مؤذن ہے، یہ مؤذن ہے، لوگ پہچان لیں گے۔ اللہ جو ہے ان کو ایسا الگ اعزاز دیتا ہے، جیسے حافظ قرآن کو اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو جو ہے ایسے تاج پہنائیں گے جس کی روشنی چاند و سورج کی روشنی سے زیادہ ہو، حافظ قرآن کے ماں باپ کو، اور ان کو جنت کا لباس پہنائیں گے سب کو الگ کرنے کے لیے، بالکل اس کی فضیلت۔ اسی طرح اذان دینے والے کی گردن سب سے لمبی ہوگی، ایک اعزاز، ایک ایوارڈ ملے گا۔ یا اب اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وفور شوق میں اللہ کی رحمت کی طرف بار بار گردن اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں زیادتی ثواب کی امید ہوگی۔ وہ لوگ مؤذن حضرات جو ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کی طرف ایسے تھوڑی تھوڑی دیر میں گردن اٹھائیں گے، اس لیے ان کی گردن لمبی نظر آئے گی۔ ایک مطلب تو یہ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آج ہمیں بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ واقعتاً ان کی گردنیں اونچی کر دی جائے گی تاکہ وہ گھٹن سے محفوظ رہے۔ بہت ساری پوری دنیا کے انسان ہوں گے، تو جیسے بعض کو الرجی ہوتی ہے، سب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کیا وہ سیدھا ہو جاتا ہے، تو ان کی گھٹن سے بچنے کے لیے واقعتاً ان کی گردن لمبی کر دی جائے گی تاکہ ان کو کوئی بدبو اور گھٹن وغیرہ محسوس نہ ہو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کی گردن سے لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سرداری اور بزرگی دی جائے گی، سرداری دی جائے گی، بزرگی دی جائے گی، یہ سب سے بڑا آدمی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چند حضرات، یہ سنو بہت کام کی چیز ہے، چند حضرات میدان محشر میں ہر قسم کی ہولناکی سے محفوظ رہیں گے اور ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ مشک کے ڈھیروں پر بٹھایا جائے گا۔ ان میں مؤذن بھی ہوں گے، وہ مؤذن بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی اذان دیا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میدان محشر کے ہولنا کی تو معمولی چیز ہوتی ہے بھائی، سورج جو ہے ایک بالش اوپر، پوری زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے پسینے میں سرابور ہوں گے، کوئی قدموں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا گناہوں کی وجہ سے پسینے میں غرق ہوگا۔ ایسے لوگ نقصان نقصی کا عالم ہوگا لوگوں پر، لوگ یہ کہیں گے جنت جہنم تو بات میں، لیکن پہلے حساب شروع کرو، بس برداشت نہیں ہوتا ہے، یہ ہولنا کی برداشت نہیں ہوتی ہے ہم سے۔ فرمایا کہ تو سورج کی قریب ہونے کی وجہ سے لوگوں کا دماغ جو ہے گھومنے لگے گا۔ قرآن بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں میدان محشر کی ہولناکی سے۔ ایسے وقت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جن کو اللہ کا مشک کی ڈھیر پر بٹھائیں گے، تو اللہ ہی جانتے ہیں کیسا مشک کا ڈھیر ہوگا، لوگوں کے کلیجے پکے ہوں گے، اور وہ اللہ کے یہاں اعزاز و اکرام کے ساتھ کھا بھی رہے، پی بھی رہے، ان کو کوئی فکر ٹینشن ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی سے ان کو یہ انعام دیا گیا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہو گیا ان کا حساب۔ اور یہ جو ہے بیچارہ جو مؤذن کو گالیاں دیتا ہوگا، بار بار غصے ہوتا ہوگا، وہ حساب کے لیے لائن میں کھڑا ہوگا، اور یہاں مؤذن صاحب کو یہ بتایا سے بیٹھ جاتا ہے، مشک کے ڈھیر پر بٹھایا جائے گا۔ بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو معمولی نہیں سمجھے کہ وہ اذان دیا اور چل بانگ سے
اعجاز کو دیکھو، آخرت میں ان کی گردن لمبی، قیامت کے لیے جو جگہ پہنچے گی اس کی آواز وہ گواہی دے گی. اب ایک مسئلہ ہے کہ وہ یار آپ نے صاحب کو پگار کی کام کرا 4,000 کو ٹھوا میں بھی نہیں آئے. میرے بھائیوں یہ اذان کی تنخواہ نہیں ہے، یہ تو وقت کی تنخواہ ہے. صرف ایک چیز پیدا کرنی ہے، اخلاص، یعنی اللہ کے لیے اذان دینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان دینا، اور صحیح اذان دے رہا ہوں. اس کی نیت بھی کرو، کوشش بھی کرے صحیح اذان دینے کی. ایسا نہیں ہے کہ میری بات ہے کہ چلو جیسی اذان آئے غلط اذان سے معنی بدل جاتے اور اللہ کا عذاب اترتا ہے. جس بستی کی اذان غلط وہاں پر عذاب اترتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ بھلے تنخواہ لیتا رہے لیکن اخلاص ہو تو اس کا اثر بستی میں بھی پڑتا ہے، ذات پر بھی پڑتا ہے. اور یہ احساس ہو کہ میں اذان میں یہاں ہوں لوگوں کو بلانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. تو یہ اس کی فضیلت. آگے فرماتے ہیں جو میں نے ابھی ذکر کر دیا پہلے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ 7 سال تک نمازوں کے لیے اذان دے، سننا ہے اس کو، جو شخص اخلاص کے ساتھ 7 سال تک نمازوں کے لیے اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے. مشکات شریف میں روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے 7 سال تک اذان دیتا رہے تو اللہ پاک اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں جنت میں پہنچا دیتا ہے. جہنم سے بڑی اذان ہے. اب کیا ہمارے موجود تو کتنی لمبی خدمت کرتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت میں 12 سال تک اذان دینے والے کو جنت میں داخلے کی بشارت اور ہر اذان پر 60 نیکیاں اور ہر اقامت پر 30 نیکیاں ملنے کا وعدہ کیا ہے. نیز اب یہ تو عجیب فضیلت ہے اذان دینے کی. مجھے بہت تعجب ہوا اس روایت کو پڑھ کر. طبرانی اور مشکات میں یہ روایت ہے کہ مؤذن کو شہید فی سبیل اللہ کی طرح ثواب ملتا ہے. شہید کی سے آگے سنو، اور دفن کے بعد اس کا جسم کیڑوں کی غذا نہیں بنتا. قبر کے کیڑے نہیں کھاتے ہیں. جو آدمی اذان دیتا ہے اس کو قبر کے کیڑے بھی نہیں کھاتے ہیں، اس کی لاش محفوظ رہتی ہے. انہی فضائل کی وجہ سے حضرات کے صحابہ سے منقول ہے کہ وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کے اہل خاندان کو اذان دینے پر معمول کیا ہوتا تاکہ وہ بھی بشارت آمیز ارشادات کے مستحق قرار پائیں. صحابہ کو بہت رشک ہوتا تھا کہ اور تمنا کرتے تھے کہ کاش اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی جگہ ہمیں کہتے ہیں. اب کیونکہ وہاں تو بول ہی نہیں سکتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا ختم ہو گئی بات. لیکن تمنا تھی کہ کاش ان کی جگہ پر ہمیں کہتے تو ہمیں یہ چیزیں ملتی، بدن محفوظ رہتا، جنت کی بشارت، جنت کا پروانہ، قیامت کے دن سب چیزیں آواز پہنچی، وہ سب گواہی، یہ سب بشارتیں ہمیں ملتی. حضرت سعید بن وقاص ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پابندی سے اذان دینے پر قدرت حاصل ہونا حج اور عمرہ اور جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہے. مجھے پابندی سے اذان دینا حج، عمرہ اور جہاد سے زیادہ پسند ہے. اتنی مبارک یہ اذان ہے اور اس کا اجر ثواب ہے. تو یہ جو ہے اذان کی فضیلت اور اذان کی ابتدا. تو یہ میرے بھائیوں بہت اہم ہے اذان. آگے اذان سے شیطان کو کیا نقصان ہوتا ہے وہ ہے، اور اذان کا جواب، اور مؤذن کسے بنایا جائے اور اذان کس طرح دی جائے، یہ چند ہے. اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے وہ انشاءاللہ آنے والے مجلس میں. تو یہ بہت کام کی چیز ہے.
یہ تو ہمیں اس کا علاج ہم نے سنا تو معلوم ہو کہ اذان کی اتنی ہے. اب ہمیں جب اذان ہوگی تو اہمیت ہوگی یہ تو ایسی ہے. کبھی ہمیں کوئی شوق ہوگا کہ چلو ہم بھی اذان ہو تو اس کو سیکھے. بعض لوگ اس کو آڑ سمجھتے ہیں کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ اذان صحیح ہے. نہیں، بعض مرتبہ اللہ اکبر میں اللہ اکبر کہا تو معنی بدل گیا. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس کا مطلب ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں. اسی طریقے سے بات جو ہے اللہ اکبر، تو اکبر کے اندر جب اکبر کی با کے ساتھ الف پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو یہ بھی غلط. تو اذان سیکھنی چاہیے. سیکھنے کی چیز ہے. یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابی کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ اذان، اور اذان مشق کر کے پھر وہ کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے. تو اذان سیکھنی چاہیے. آگے شاید اس میں ہو یا نہیں، لیکن اذان پر ایک بہت اچھا واقعہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، تو اس کو اس موقع سے انشاءاللہ سنا دیں. اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنی میں ان شعائر اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.